نوکری مل گئی تھی اور میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ابو کی پینشن بھی آ جاتی تھی تو گھر کا گزارا بہت اچھا ہونے لگ گیا تھا۔ اب میں ہر مہینے اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر جایا کرتا تھا اور وہ تحفہ دیکھ کر کہتی کہ اس کی کیا ضرورت تھی، اور میں خوش ہو کر اس کو کہتا کہ یہ سب کچھ مجھے تمہارے ہی نصیب سے تو مل رہا ہے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی مجھے اتنی اچھی نوکری نہیں ملنی تھی۔ میں پہلے ہی تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے لیے تحفے لانے سے منع مت کیا کرو۔ اور وہ بیچاری میری باتیں سن کر محبت سے شرما جایا کرتی۔ میں اکثر اس کو اپنے ساتھ بازار لے کر جایا کرتا اور وہ جتنی بھی خریداری کرتی میں اس کو کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا۔ میں جب بھی فائقہ کو خوش دیکھتا تو میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی۔ میں خوش تھا کہ وہ آہستہ آہستہ میری دوسری شادی کی بات کو بھول گئی تھی، مگر ہم بازار میں جب بھی کوئی بچوں کے کھلونوں یا کپڑوں کی دکان دیکھتے تو فائقہ گمسم سی وہاں پر ہی رک جاتی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر سے دوسری شادی کی رٹ نہ لگا لے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے فائقہ سے کہا کہ اب ہمارے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس گھر کو گرا کر نئے سرے سے ایک اچھا اور خوبصورت گھر بنایا جائے، اور اس گھر کا نقشہ تم تیار کرو گی۔ تم جیسا گھر کہو گی میں تمہیں بنا کر دوں گا۔ اور وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ میں نے گھر پر مستری لگوائے اور گھر کا کام شروع کروا دیا۔ مجھے گھر بنانے میں تقریباً 2 سال لگ گئے تھے، مگر یہ گھر فائقہ کی پسند کا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے گھر کا ہر کمرہ ہر کونا بنوایا تھا اور سارا دن وہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ اولاد کی یا دوسری شادی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن کبھی اس کمرے کو سجاتی رہتی اور کبھی کسی کمرے کو، کوئی چیز سیٹ کر رہی ہوتی۔ وہ اب خوش رہنے لگی تھی اور اس کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی اور فارغ وقت میں امی کے پاس بیٹھ کر ان سے ڈھیروں باتیں کیا کرتی۔ اب وہ دونوں ہی تو گھر میں ہوا کرتی تھیں۔ میں تو سارا دن فیکٹری میں گزار کر آتا تھا اور جب میں گھر آتا تو وہ مجھے اپنے سارے دن کی مصروفیات بتاتی اور میں اس کا چہرہ دیکھتا جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا گیا تھا۔ میں ہر طرح کی کوشش کرتا کہ اس کو خوش رکھ سکوں، مگر اولاد کی کمی کو کوئی بھی خوشی پورا نہیں کر سکتی۔ اولاد کی خواہش تو مجھے بھی تھی، لیکن قدرت کے فیصلوں کے آگے میں بھی کیا کر سکتا تھا۔ میرے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، تبھی میں نے ایک دن فائقہ کو خوشخبری سنائی کہ بہت جلد میں اس کو اور امی کو لے کر عمرے پر جاؤں گا، اور وہ خوشی سے اچھلنے لگ گئی۔ ہم دونوں امی کے ساتھ عمرہ کرنے گئے اور وہاں ہم دونوں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی کہ وہ ہمیں اولاد جیسی نعمت ادا کر دے، کیونکہ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، پھر دنیا کے ڈاکٹر جو بھی کہیں۔ جب ہم عمرہ کر کے واپس آ گئے تو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے محسوس کرنا شروع کیا جیسے فائقہ اب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن تھا، لیکن اس کی ایک بات مجھے حیرت میں ڈال دیتی تھی، جب وہ اکثر رات کو لیٹی لیٹی اچانک سے ماتھے پر ہاتھ مار کر اٹھ کر بھاگتی جیسے کچھ بھول گئی ہو، اور کہتی بچہ رو رہا ہوگا، اس کا دودھ تو میں نے بنایا ہی نہیں۔ اور میں حیرانگی سے اس کو دیکھتا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ جب اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا لیکن فائقہ روز ہی کچن میں جاتی اور دودھ بنا کر اسٹور میں لے جانے لگی تو مجھے لگا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ تب ایک دن مجھے اس کی یہ حرکت دیکھ کر شدید غصہ آیا تو میں آدھی رات کو اٹھ کر اسٹور کی طرف گیا اور چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسٹور میں ایسا کیا تھا۔ تبھی اچانک میرا نام اسجد ہے، میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ میرے 3 بھائی اور 4 بہنیں تھیں اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے والد صاحب ایک کلرک تھے اور والدہ سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ سب سے بڑے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں رہتے تھے، 2 بہنیں فیصل آباد میں رہتی تھیں اور باقی بہن بھائی رحیم یار خان میں ہی رہتے تھے۔ سبھی شادی شدہ تھے اور اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ الگ گھروں میں رہتے تھے، سوائے مجھ سے بڑے بھائی امجد کے۔ گھر میں امجد بھائی کے بیوی بچے بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، کیونکہ میری تب شادی نہیں ہوئی تھی اور امی ابو کی ذمہ داری بھی بریرہ بھابھی پر ہی تھی، جسے وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے پورے دل کے ساتھ نبھا رہی تھیں۔ امجد بھائی کے 4 بچے تھے اور میری سب سے زیادہ دوستی بھی امجد بھائی کے بچوں کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ باقی بہن بھائیوں کے بچے تو کبھی کبھار ہی آیا جایا کرتے تھے اور لندن والے بھائی تو بس لندن کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ کبھی سال یا 2 سال کے بعد چکر لگا لیا کرتے تھے۔ ان کے بچوں کی ہم نے صرف تصویریں ہی دیکھی تھیں۔ بچوں کو وہ کبھی بھی دادا دادی سے ملوانے نہیں لے کر آئے تھے اور ہم لوگوں نے کبھی ان سے شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ اکثر فون پر ہماری بات ہو جایا کرتی تھی۔ امی ابو خوش تھے کہ وہ سب بچوں کا فرض پورا کر چکے ہیں، اب صرف میں ہی رہ گیا تھا جس کی شادی کی فکر انہیں ستانے لگی تھی۔ میری نوکری کوئی اتنی اچھی تو تھی نہیں، بس ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور اتنا کما لیتا تھا کہ اپنی بیوی کو 2 وقت کی عزت کی روٹی کھلا سکوں۔ تو امی ابو نے میرے لیے بھی رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ جب بریرہ بھابھی کو معلوم ہوا کہ امی ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو انہوں نے فوراً سے اپنی بہن کا رشتہ پیش کر دیا۔ امی ابو کو بھی وہ رشتہ بہت مناسب لگا تھا، کیونکہ بریرہ بھابھی بہت تابع دار بہو ثابت ہوئی تھیں اور انہوں نے باقی بہوؤں سے زیادہ ہمارا خیال رکھا تھا، اس لیے امی ابو نے میرا رشتہ ان کی بہن فائقہ کے ساتھ طے کر دیا۔ فائقہ بھی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور ویسے بھی وہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، لیکن بریرہ بھابھی نے پھر بھی اپنی بہن کا رشتہ میرے لیے چنا تھا اور مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔
ویسے بھی فائقہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، کیونکہ وہ بریرہ بھابی کی بہن تھی تو اکثر گھر کے فنکشن پر میں نے اس کو دیکھ رکھا تھا۔ امی ابو نے میرا اور فائقہ کا رشتہ طے کر دیا۔ فائقہ نے ایم اے کیا ہوا تھا اور پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرتی تھی، اس لیے اس کو بچوں میں گھلنے ملنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جب میری شادی ہونے والی تھی تو امجد بھائی نے بھی اپنا الگ گھر بنا لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر چھوٹا ہی تھا۔ اس میں صرف 2 ہی بیڈ روم تھے اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم گھر کا فالتو سامان رکھا کرتے تھے۔ ایک بیڈ روم میں امی ابو سوتے تھے اور دوسرا روم امجد بھائی کی فیملی کا تھا، اور میرا کیا تھا، میں تو کہیں بھی سو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب میری شادی ہوئی تھی تو بھائی کا کمرہ میرے لیے تیار کر دیا گیا اور امجد بھائی بھی اپنی فیملی کو لے کر الگ ہو گئے۔ لیکن رحیم یار خان میں ہم جتنے بھی بہن بھائی رہتے تھے سب ایک ہی کالونی میں رہتے تھے۔ امجد بھائی کا گھر ہمارے گھر کے سب سے زیادہ قریب تھا، اس لیے میری شادی کے کچھ عرصے بعد تک بریرہ بھابی سارا دن ہمارے گھر ہی رہتی تھی۔ کیونکہ فائقہ تو ابھی بیاہ کر ہی آئی تھی تو امی ابو نئی نویلی دلہن پر گھر کے کاموں کی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ فائقہ بہت اچھی تھی، جبکہ میں تو غصے کا تھوڑا تیز تھا، مگر فائقہ ہمیشہ میرا غصہ چپ کر کے برداشت کر جایا کرتی تھی اور اس نے میرے غصے کی شکایت کبھی کسی سے نہیں کی تھی۔ وہ تو امی ابو کی خدمت بھی بالکل ویسے ہی کرتی تھی جیسے بریرہ بھابی کرتی آئی تھیں۔ بریرہ بھابی کی گھرداری اور خدمت سے متاثر ہو کر ہی تو امی ابو نے فائقہ کے رشتے کے لیے ہاں کی تھی، کیونکہ بریرہ بھابی سے امی ابو کو کبھی کوئی شکایت نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ہر ایک کے سامنے بریرہ بھابی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ بریرہ بھابی تھی ہی تعریف کے لائق، اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی بہت اچھی کی تھی۔ میری سبھی بہنیں گورنمنٹ اسکولوں میں نوکریاں کیا کرتی تھیں۔ فائقہ نے بھی مجھ سے بہت کہا تھا کہ وہ بھی اسکول میں نوکری کرنا چاہتی ہے، کیونکہ شادی سے پہلے بھی وہ بچوں کو پڑھاتی رہی ہے تو بچوں میں اس کا کافی دل لگا رہتا ہے۔ جبکہ میں نے اس کو ڈانٹ کر بٹھا دیا کہ اگر تم بھی نوکری کرو گی تو میرے بوڑھے ماں باپ کا خیال کون رکھے گا، اور فائقہ چپ کر کے گھر بیٹھ گئی، اور میرے ایک بار منع کرنے کے بعد اس نے مجھ سے دوبارہ نوکری کی بات نہیں کی۔ حالانکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں ابو سے ایک بار بھی کہہ دیتا کہ میری بیوی نوکری کرنا چاہتی ہے تو ابو کسی نہ کسی اسکول میں اس کو اچھے اسکیل پر نوکری دلوا ہی دیتے۔ مگر جب میں نے ہی منع کر دیا تھا تو فائقہ نے دوبارہ نوکری کی کوئی بات نہ کی، اور میں بھی خوش تھا کہ فائقہ نے میری بات مان لی تھی۔ تبھی میری ایک بہن کی طبیعت کافی خراب ہوئی، وہ قریب کے ہی ایک اسکول میں سرکاری نوکری کرتی تھی۔ میری بہن سدرا نے اسکول میں چھٹی کے لیے درخواست دی، مگر اس کی درخواست قبول نہ کی گئی، اور سدرا کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ اسکول جا سکتی۔ پھر اس نے فائقہ سے بات کی کہ جتنا عرصہ وہ اسکول نہیں جا سکتی تو اس کی جگہ فائقہ اسکول چلی جایا کرے۔ فائقہ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا اور میں نے جھٹ سے کہہ دیا تھا کہ جیسا سدرا باجی کہتی ہیں ویسا کر لو۔ فائقہ نے خاموشی سے میری بات مان لی اور سدرا کی جگہ اسکول جانے لگی۔ فائقہ صبح سویرے اٹھتی، ہم سب کا ناشتہ تیار کرتی اور تیار ہو کر اسکول چلی جاتی۔ اسکول سے واپس آ کر وہ دوپہر کا کھانا بناتی، اور جب تک سارے گھر والے دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوتے شام ہو جاتی، اور شام کو فائقہ رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگ جاتی اور ساتھ میں میری بیمار بہن اور اس کے بچوں کو بھی سنبھالتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے کبھی مجھ سے یا کسی سے کوئی شکایت یا گلہ نہیں کیا تھا، وہ خوشی خوشی اپنا ہر فرض نبھاتی تھی۔ اس کے علاوہ گھر میں مہمانوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ سدرا باجی کی طبیعت ناساز تھی تو ہر آئے دن میرے سب بہن بھائی گھر میں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ کبھی کوئی آ رہا ہوتا تو کبھی کوئی آ رہا ہوتا، اور ان سب کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی فائقہ اکیلے ہی بناتی تھی۔ اس بیچاری کا تو سارا دن کچن میں ہی گزر جاتا تھا۔ وہ صبح اندھیرے کی اٹھی، رات گئے تک کاموں میں ہی مصروف رہتی تھی، اور رات کو بھی اکثر سدرا باجی اس کو بلا لیا کرتی تھی، کیونکہ سدرا باجی کو اکثر رات کو فائقہ کی ضرورت پڑتی تھی۔ کبھی سدرا باجی کو دوائی دینی ہوتی اور کبھی ان کے جگ میں پانی ختم ہو جاتا، یا اکثر ان کے بچے ان کو رات کو تنگ کیا کرتے، تب بھی وہ فائقہ کو اپنے پاس بلا لیتی۔ اور چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے سب بہن بھائی میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتے تھے، اور میری بہنیں تو مجھے ویسے بھی بہت زیادہ عزیز تھیں۔ اگر فائقہ تھکی ہوئی ہوتی اور 2 گھڑی آرام کرنے بیٹھ جاتی تو میری چاروں بہنیں مجھے ہی باتیں سنانے لگ جاتی کہ تمہاری بیوی تو سارا دن تھکی ہی رہتی ہے، وہ تو کام بھی کوئی نہیں کرتی ہے، ہم نے کیا روز روز آنا ہوتا ہے جو وہ ہمارے لیے کھانا کمرے میں نہیں لا سکتی۔ اور میں بھی اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر فائقہ کو بولنے لگ جایا کرتا تھا، حالانکہ مجھے نظر بھی آتا تھا کہ فائقہ کس طرح سارا دن بھاگ بھاگ کر میرے بہن بھائیوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی میں اپنے بہنوں کی باتوں میں آ کر فائقہ پر غصہ کیا کرتا اور اکثر ہی اس سے ناراض بھی رہا کرتا۔ جب میرا غصہ زیادہ ہی بڑھنے لگا تو فائقہ نے میرے غصے کی شکایت بریرہ بھابی سے کی۔ بریرہ بھابی نے میرے رویے کے بارے میں امجد بھائی کو بتایا، اور امجد بھائی بجائے مجھے کچھ کہنے کے بریرہ بھابی کو سمجھانے لگے کہ ابھی اس کی نئی شادی ہوئی ہے، بعد میں اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ فائقہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ فائقہ نے بریرہ بھابی کو شکایت تو کر دی تھی، مگر اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میں ویسے ہی اسے غصے میں بول دیا کرتا تھا، لیکن اب اتنا فرق ضرور آ گیا تھا کہ جب بھی میری بہنیں میرے گھر آتی تو بریرہ بھابی فائقہ کی مدد کے لیے آ جایا کرتی تھیں، اور وہ دونوں بہنیں مل کر سارا دن میری بہنوں کے پسندیدہ کھانے بناتی رہتی۔ میری بہنیں بھی یہ لحاظ نہیں کرتی تھیں کہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے آئی ہیں، وہ تو جب بھی آتی ہر بہن کی اپنی ہی فرمائش ہوتی۔ کوئی کہہ رہی ہوتی کہ سالن میں مرچیں زیادہ نہ ڈالنا، کوئی کہہ رہی ہوتی کہ میرے بچے نے تو انڈے کے ساتھ پراٹھا کھانا ہے، کوئی کہہ دیتی کہ بھائی آتے ہوئے مچھلی لے کر آنا۔ میں بھی چپ چاپ اپنی بہنوں کی ساری فرمائشیں پوری کر دیا کرتا تھا۔ میں بازار سے سودا سلف لانے میں لگا رہتا اور گھر میں بریرہ بھابی اور فائقہ سارا دن بس کچن کے کاموں میں ہی لگی رہتی۔
بریرہ بھابھی کا تو اپنا گھر بھی تھا جہاں ان کے اپنے بچے بھی کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ سارا دن کچن کے کاموں میں فائقہ کی مدد میں لگی رہتی تھیں تاکہ میری بہنوں کی کوئی فرمائش ادھوری نہ رہ جائے، کیونکہ ایسا ہوتا تو پھر سے میرا سارا غصہ فائقہ پر ہی اترتا تھا۔ بریرہ بھابھی اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کر میرے گھر کے کاموں میں جٹی رہتی تھیں تاکہ ان کی بہن کا گھر خراب نہ ہو، لیکن میری بہنیں پھر بھی میرے کان فائقہ کے خلاف بھرتی رہتی اور میں بھی کم عقل تھا جو اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر غصہ اتارا کرتا تھا۔ میں جانتا بھی تھا کہ فائقہ میرے امی ابو کے لیے پرہیزی کھانا بناتی تھی، میری الگ فرمائش ہوتی تھی اور میری بیمار بہن سدرا کی اپنی ہی فرمائش ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ فائقہ کو اسکول کا کام بھی کرنا ہوتا تھا۔ جب میرا غصہ کچھ زیادہ ہی ہونے لگا تو فائقہ نے ایک بار پھر میری شکایت بریرہ بھابھی سے کی اور بریرہ بھابھی نے ایک بار پھر سے امجد بھائی کو میرے برتاؤ کے بارے میں بتایا۔ اب کی بار تو امجد بھائی کو بھی مجھ پر غصہ آیا تھا اور انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا کہ تم کیوں اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر غصہ اتارتے ہو؟ جب تمہارے ماں باپ کو وہ سنبھالتی ہے تب تمہاری بہنوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اور تمہاری بہنوں کی بھی تو وہ فرمائشیں پوری کرتی ہے، وہ کون سا تمہارے گھر سے بھوکی جاتی ہیں؟ اگر اب کی بار کوئی بہن تم سے شکایت کرے کہ فائقہ نے ان کا کوئی ایک آدھ کام نہیں کیا تو تم بھی صاف صاف کہہ دینا کہ تمہاری بیوی ان کی ملازم نہیں ہے جو ان کا ہر کام کرتی پھرے۔ اگر ان کو تمہاری بیوی سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر تمہارے گھر آ کر بیٹھیں اور تمہارے بوڑھے ماں باپ کی تیمارداری کریں، کیونکہ وہ ان کے ماں باپ ہیں نہ کہ تمہاری بیوی کے۔ پھر بھی تمہاری بیوی سارا دن ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے اور ایک تم ہو کہ تمہاری شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے بھی نظر آتا ہے کہ فائقہ اور بریرہ کس طرح سارا دن کچن میں کام کرتی رہتی ہیں۔ امجد بھائی کی ڈانٹ کا اثر مجھ پر صرف کچھ مہینے ہی رہا اور اس کے بعد سے پھر میرا غصہ فائقہ پر اترنے لگا۔ میری بہنوں کے گھر کوئی بھی دعوت ہوتی، کسی کی بھی سالگرہ ہوتی یا کسی بھی موقع پر اگر سب بہنیں ایک جگہ اکٹھی ہوتیں تو مجھے بھی فون کر کے بلا لیتیں، لیکن میں نے کبھی زحمت نہیں کی تھی کہ میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں، حالانکہ وہاں پر تو خاندان کے سبھی لوگ موجود ہوتے تھے۔ کوئی بھی خوشی غمی ہوتی تو سب بہن بھائی کسی نہ کسی بہن یا بھائی کے گھر اکٹھے ہو ہی جاتے، مگر میری بیوی ان میں کبھی بھی شامل نہ ہوتی اور نہ ہی مجھے احساس ہوتا کہ سب بہن بھائی اپنے بچوں کے ساتھ وہاں جمع ہیں تو میں بھی اپنی بیوی کو لے ہی جاؤں، مگر میں تو اپنی بہنوں کی باتوں میں آ جاتا تھا اور بلا وجہ کا غصہ بھی اپنی بیوی پر اتار دیا کرتا تھا۔ میری بیوی کو معلوم بھی تھا کہ میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کے گھر مختلف تہواروں پر جاتا ہوں اور وہاں سبھی اکٹھے ہوتے ہیں، مگر اس نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہا، نہ ہی کبھی کوئی گلہ کیا تھا، کیونکہ وہ میرے غصے سے اور میری عادت سے واقف ہو ہی چکی تھی۔ اور بریرہ بھابھی نے بھی شاید اسے منع کیا تھا۔ بریرہ بھابھی کے بچے اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے اور فائقہ کی ان سے شروع سے ہی دوستی تھی کیونکہ وہ ان کی خالہ بھی تو تھی اور اب تو اس کا ان بچوں کے ساتھ دوہرا رشتہ بن گیا تھا۔ وہ خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی چچی بھی بن گئی تھی، تو بریرہ بھابھی کے بچوں کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا تھا اور فائقہ کا بھی زیادہ آنا جانا بریرہ بھابھی کے گھر میں ہوتا تھا کیونکہ میری بہنیں تو ویسے ہی اس کی برائیاں کرتے نہیں تھکتی تھیں اور نہ میں کبھی اسے اپنے بہن بھائیوں کے گھر زیادہ لے کر جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں میری بہنیں میری بیوی کو کمتر سمجھتی تھیں اور ہر بات اس سے چھپائی جاتی تھی۔ فائقہ سب کچھ جانتی بھی تھی، اس کے باوجود بھی وہ میرے ماں باپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی اور کبھی نہیں کہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتا ہوں، اور نہ ہی مجھے لگتا تھا کہ میرا برتاؤ اس کے ساتھ غلط تھا۔ میں سب سے چھوٹا بھائی تھا، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ میں جو بھی کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہی کرتا ہوں، کیونکہ میرے بڑے بہن بھائیوں نے مجھے کبھی کسی بات سے روکا ٹوکا نہیں تھا، اس لیے مجھے کبھی کچھ غلط لگا بھی نہیں تھا۔ سدرا باجی کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی، وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر بھی جا چکی تھیں اور انہوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا، لیکن اسکول کی پرنسپل چاہتی تھیں کہ فائقہ بھی ان کے اسکول میں نوکری کرے کیونکہ ان کو فائقہ کا پڑھانے کا انداز بہت پسند آیا تھا۔ فائقہ نے ایک بار پھر مجھ سے بات کی تھی کہ وہ نوکری کرنا چاہتی ہے۔ اب تو ہماری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے لیکن ابھی تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو فائقہ کہنے لگی کہ میرا بچوں کے ساتھ دل لگا رہتا ہے، آپ ابو سے کہہ کر مجھے اسکول نوکری کرنے دیں، لیکن میں نے پھر سے فائقہ کو منع کر دیا تھا اور بات وہی تھی کہ میرے ماں باپ کا خیال کون رکھے گا، اور میری بیوی میرے غصے سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس نے دوبارہ کوئی بات نہ کی۔ کچھ عرصے بعد میری فیکٹری کی نوکری چھوٹ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کسی اور فیکٹری میں نوکری مل جائے، مگر مجھے کوئی نوکری نہ ملی۔ ابو کو بھی عرصہ ہوا ریٹائرڈ ہو چکے تھے، ان کی پینشن پر آخر کتنے خرچے پورے کیے جا سکتے تھے۔ جب بھی فائقہ اپنے لیے کوئی خریداری کر کے آتی تو میری بہنیں پھر سے مجھے باتیں سناتی کہ تمہاری تو پہلے ہی نوکری نہیں لگ رہی، اوپر سے تمہاری بیوی کے خرچے ختم نہیں ہوتے، اسے نہیں نظر آتا کہ اس کا شوہر بے روزگار گھر بیٹھا ہے، کم از کم وہ تمہارا ہی خیال کر لے۔ مگر نہیں، فائقہ کو تو صرف اپنے ہی شوق پورے کرنے ہیں، اسے کیا پرواہ کہ اس کا شوہر کس مشکل میں ہے۔ اور میں ایک بار پھر سے اپنی بہنوں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت برا بھلا کہا کہ تمہیں نہیں احساس کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے بچا کر ہی رکھ لو، مگر تم تو ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر بازار چلی جاتی ہو اور شاپر بھر کر خریداری کراتی ہو۔ فائقہ میری باتیں خاموشی سے سنتی، وہ بیچاری آخر کتنی خریداری کرتی تھی، سال میں 2 دفعہ بس عید پر ہی 2 کپڑے بناتی تھی۔ میں اکثر دیکھتا بھی تھا کہ اس کے کپڑے خراب ہو چکے ہوتے، مگر پھر بھی وہ اپنے لیے کوئی خریداری نہیں کرتی تھی، اس کے باوجود بھی میں اس پر غصہ کرتا رہتا تھا۔ اب تو میری بہنوں نے اس کو اولاد کے تانے بھی دینے شروع کر دیے تھے اور میں بھی اپنی بہنوں کی طرح اپنی بیوی کو اولاد کے تانے دینے لگا، یہ جانے بغیر کہ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔
وہ بیچاری چپ چاپ میری باتیں سنتی رہتی اور تنہائی میں چھپ چھپ کر روتی بھی رہتی، مگر مجھے کبھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ابو کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ابو کو ہسپتال لے کر جا سکتا۔ میں نے باری باری اپنی سبھی بہنوں سے پیسے مانگے کہ وہ مجھے ادھار ہی دے دیں، میں ان کو واپس کر دوں گا، مگر ہر بہن نے مجھے اپنی مجبوری سنا دی کہ بچوں کی فیسیں دینی ہیں یا ان کے اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک۔ کسی کے پاس بھی میری مدد کے لیے چند پیسے نہیں تھے اور میں پریشان بیٹھا تھا۔ تبھی فائقہ میرے پاس آئی اور اپنے سونے کا زیور میرے سامنے کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، اسجد آپ پریشان مت ہوں اور یہ زیور بیچ کر ابو کو ہسپتال لے جائیں اور ان کا علاج کروائیں، کیونکہ زیور میں نے کیا کرنا ہے، اگر یہ آپ کے کام آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا، مجھے تو صرف آپ کے ساتھ رہنا ہے، ان چیزوں کا میں کیا کروں گی۔ اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو بہنیں مجھے آج تک باتیں سناتی آئی تھیں اور مجھے میری ہی بیوی کے خلاف کرتی آئی تھیں، آج ان میں سے کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر میری بیوی جس کو میں اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر ڈانٹتا رہتا تھا اور خامخواہ غصہ کرتا رہتا تھا، وہ اپنا زیور لیے میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ تب مجھے پہلی بار اپنی بیوی کا احساس ہوا تھا کہ اس بیچاری نے میری ہر طرح کی کڑوی باتیں سنی تھیں اور آج بھی وہ میری ہی مدد کرنے کے لیے اپنا زیور مجھے دے رہی تھی۔ میں نے شرمندہ سا ہو کر اس سے زیور لے لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کو بہت جلد اس سے اچھا زیور بنا کر دوں گا۔ فائقہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ مجھے کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، مجھے زیور کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی زیور اسی لیے تو رکھا جاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اس کا استعمال کیا جائے، اور میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ آپ بہت زیادہ پریشان تھے، اگر آپ نے مجھے پہلے ہی اپنی پریشانی بتا دی ہوتی تو میں آپ کی پہلے ہی مدد کر دیتی۔ میں خوش تھا کہ مجھے فائقہ جیسی بیوی ملی تھی، اور اس دن مجھے پہلی بار بریرہ بھابھی کا فیصلہ بالکل درست لگا تھا، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ میں اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی ہی بیوی کو برا بھلا کہتا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں ڈانٹا تھا۔ ابو کافی بیمار رہنے لگے تھے، لیکن فائقہ نے ان کی بہت خدمت کی تھی، وہ ان کے لیے خاص طور پر پرہیزی کھانا بناتی تھی۔ ابو کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ایک بار پھر سے میری ساری بہنیں میرے گھر آ کر بیٹھ گئی تھیں، اور میری بیوی ان کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ جب کافی دن گزر گئے تو میری بہنوں کے پھر سے وہی شکوے شروع ہو گئے جو وہ پہلے کرتی آئی تھیں۔ تب میں نے اپنی بہنوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ میری بیوی ان کی ملازم نہیں تھی جو ان کا ہر حکم مانتی اور سارا دن ان کی خدمتیں کرتی پھرتی، اگر ان کو میری بیوی سے زیادہ ہی مسئلہ تھا تو وہ میرے گھر ہی نہ آیا کریں۔ اور میری بہنیں حیران رہ گئی تھیں کہ میں ان کا وہی بھائی تھا جو پہلے ان کی ذرا سی بات پر اپنی بیوی کو جلی کٹی سنا دیا کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ جو حادثہ ہو چکا تھا اس نے میری آنکھیں کھول دی تھیں، اور اس دن کے بعد سے میں نے اپنی بہنوں کی فائقہ کے خلاف کی ہوئی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ ایک دن فائقہ مجھے کہنے لگی کہ ہم ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیتے ہیں، کیونکہ مجھے اولاد کی بہت زیادہ طلب ہے، اور میں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ وہ اکثر ہی کہا کرتی تھی کہ اسجد آپ تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں اور میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں، آپ تو پھر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار آتے ہیں اور کاموں میں مصروف رہتے ہیں، میں خالی گھر کو تکتی رہتی ہوں، کاش کہ میرے بھی بچے ہوتے تو میں بھی ان کے کاموں میں لگی رہتی، مگر خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میں نے بہت اچھے ڈاکٹر سے ٹائم لیا اور ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ چیک اپ کروانے کے بعد جب ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ہمارے سر پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ میری بیوی جو خواہش اپنے دل میں لیے بیٹھی تھی وہ اب کبھی بھی پوری ہونے والی نہیں تھی۔ اس دن فائقہ میرے کندھے پر اپنا سر رکھ کر خوب روئی، اور میں نے بھی اس کو رونے دیا۔ جب رو رو کر اس کے دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہوا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ میں نے فائقہ کے ہاتھ تھام لیے اور اس سے کہا کہ ایسی باتیں مت کرو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، تم خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ، تم جیسی بھی ہو میں تمہارے ساتھ خوش ہوں اور ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ مگر اس دن سے فائقہ نے مجھ سے ایک ضد کرنا شروع کر دی کہ اسجد آپ دوسری شادی کر لیں اور اپنا گھر بسا لیں، کیونکہ گھر تو بچوں سے بستے ہیں اور وہ تو میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ اور میں نے فائقہ کو ڈانٹ دیا کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جب میری بہنوں کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے بھی فائقہ کو بہت کوسا، اور میں نے اپنی بہنوں سے سختی سے کہہ دیا کہ خبردار جو انہوں نے میری بیوی کو کچھ بھی کہا تو میں نے تو ان کو اپنے گھر آنے سے ہی منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ میرے گھر آ کر میری ہی بیوی کو باتیں سناتی تھیں کہ تم بانجھ ہو، ہمارے بھائی کو اولاد تک تو دے نہیں سکتی، جس کو سن کر فائقہ ساری ساری رات روتی رہتی اور مجھ سے ضد کرتی کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں نے اپنی ساری بہنوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ میرے گھر نہ آیا کریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے ایک بہت اچھی فیکٹری میں نوکری مل گئی تھی اور میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، ابو کی پینشن بھی آ جاتی تھی تو گھر کا گزارا بہت اچھا ہونے لگ گیا تھا۔ اب میں ہر مہینے اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر جایا کرتا تھا، اور وہ تحفہ دیکھ کر کہتی کہ اس کی کیا ضرورت تھی، اور میں خوش ہو کر اس کو کہتا کہ یہ سب کچھ مجھے تمہارے ہی نصیب سے تو مل رہا ہے، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو مجھے اتنی اچھی نوکری نہیں ملنی تھی، میں پہلے ہی تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر چکا ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے لیے تحفے لانے سے منع مت کیا کرو۔ اور وہ بیچاری میری باتیں سن کر محبت سے شرما جایا کرتی۔ میں اکثر اس کو اپنے ساتھ بازار لے کر جایا کرتا اور وہ جتنی بھی خریداری کرتی میں اس کو کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا۔ میں جب بھی فائقہ کو خوش دیکھتا تو میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ میں خوش تھا کہ وہ آہستہ آہستہ میری دوسری شادی کی بات کو بھول گئی تھی۔
مگر ہم بازار میں جب بھی کوئی بچوں کے کھلونوں یا کپڑوں کی دکان دیکھتے تو فائقہ گمسم سی وہاں پر ہی رک جاتی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر سے دوسری شادی کی رٹ نہ لگا لے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے فائقہ سے کہا کہ اب ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس گھر کو گرا کر نئے سرے سے ایک اچھا اور خوبصورت گھر بنایا جائے، اور اس گھر کا نقشہ تم تیار کرو گی۔ تم جیسا گھر کہو گی میں تمہیں بنا کر دوں گا۔ اور وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ میں نے گھر پر مستری لگوائے اور گھر کا کام شروع کروا دیا۔ مجھے گھر بنانے میں تقریباً 2 سال لگ گئے تھے، مگر یہ گھر فائقہ کی پسند کا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے گھر کا ہر کمرہ، ہر کونا بنوایا تھا، اور سارا دن وہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ اولاد کی یا دوسری شادی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن کبھی اس کمرے کو سجاتی رہتی اور کبھی کسی کمرے کی کوئی چیز سیٹ کر رہی ہوتی۔ وہ اب خوش رہنے لگی تھی اور اس کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی اور فارغ وقت میں امی کے پاس بیٹھ کر ان سے ڈھیروں باتیں کیا کرتی۔ اب وہ دونوں ہی تو گھر میں ہوا کرتی تھیں، میں تو سارا دن فیکٹری میں گزار کر آتا تھا، اور جب میں گھر آتا تو وہ مجھے اپنے سارے دن کی مصروفیات بتاتی اور میں اس کا چہرہ دیکھتا جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا گیا تھا۔ میں ہر طرح کی کوشش کرتا کہ اس کو خوش رکھ سکوں، مگر اولاد کی کمی کو کوئی بھی خوشی پورا نہیں کر سکتی۔ اولاد کی خواہش تو مجھے بھی تھی، لیکن قدرت کے فیصلوں کے آگے میں بھی کیا کر سکتا تھا۔ میرے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، تبھی میں نے ایک دن فائقہ کو خوشخبری سنائی کہ بہت جلد ہی میں اس کو اور امی کو لے کر عمرے پر جاؤں گا، اور وہ خوشی سے اچھلنے لگ گئی۔ ہم دونوں امی کے ساتھ عمرہ کرنے گئے، اور وہاں پر ہم دونوں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی کہ وہ ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا کر دے، کیونکہ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، پھر دنیا کے ڈاکٹر جو بھی کہیں۔ جب ہم عمرہ کر کے واپس آ گئے تو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے محسوس کرنا شروع کیا جیسے فائقہ اب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن تھا، لیکن اس کی ایک بات مجھے حیرت میں ڈال دیتی تھی، جب وہ اکثر رات کو لیٹے لیٹے اچانک سے ماتھے پر ہاتھ مار کر اٹھ کر بھاگتی، جیسے کچھ بھول گئی ہو، اور کہتی کہ بچہ رو رہا ہوگا، اس کا دودھ تو میں نے بنایا ہی نہیں، اور میں حیرانگی سے اس کو دیکھتا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ جب اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن فائقہ روز ہی کچن میں جاتی اور دودھ بنا کر اسٹور میں لے جانے لگی، تو مجھے لگا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ تب ایک دن مجھے اس کی یہ حرکت دیکھ کر شدید غصہ آیا، تو میں آدھی رات کو اٹھ کر اسٹور کی طرف گیا اور چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسٹور میں ایسا کیا تھا۔ تبھی اچانک فائقہ بھی پریشان سی ہو کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ اسجد آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت اسٹور کا سامان کیوں اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں؟ مگر میں غصے میں سامان پھینکتا رہا اور فائقہ مجھے منع ہی کرتی رہ گئی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا بچہ تھا جس کے لیے فائقہ آدھی رات کو اٹھتی تھی، اور اٹھتی بھی بلا ناغہ ہی تھی، اور دودھ بنا کر اسٹور میں لے جاتی تھی۔ تبھی مجھے ایک میز کے نیچے وہ بچہ نظر آ ہی گیا جس کے لیے میری بیوی دودھ بنا کر لاتی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا اور پھر فائقہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کیا تم اس کے لیے دودھ بنا کر اسٹور میں لاتی تھی؟ یہ تو ایک بلی کا بچہ تھا۔ اور فائقہ بیچاری حیران کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ تو میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہی تھی اور جانتی تھی کہ میں صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھتا تھا، اس لیے شاید اس نے اس بلی کے بچے کو اسٹور میں چھپا رکھا تھا اور میرے سونے کے بعد ہی اس کو دودھ دیا کرتی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ میری بیوی اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہی تھی۔ اور فائقہ مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ آخر میں اسٹور میں دودھ بنا کر لے کر کس کے لیے جاتی ہوں، مگر آپ نے مجھ پر شک ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اگر میرے اولاد نہیں ہو سکی تو میں اس معصوم جانور کا تو پیار کر ہی سکتی تھی نا۔ ایسے ہی آپ نے میری ساری محنت برباد کر دی۔ اور ایک نظر اسٹور پر ڈال کر بولی کہ کتنی محنت سے میں نے سارا سامان سیٹ کر کے رکھا تھا اور آپ نے سارا بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ میں نے اس بلی کے ننھے سے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا اور اسٹور سے باہر لے آیا۔ فائقہ بھی جلدی سے میرے پیچھے بھاگی۔ اسے ڈر تھا کہ میں اس بچے کو آدھی رات کو کہیں باہر ہی پھینک نہ آؤں، مگر میں اتنا سنگ دل بھی نہیں تھا۔ میں اس بچے کو لے کر سیڑھیوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ معصوم سا بچہ تو شاید ابھی کچھ دن کا ہی تھا، اور اس کی ماں نہ جانے اس کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ تبھی تو فائقہ روز اس کے لیے دودھ بنا کر اسٹور میں لے جاتی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا تھا، مگر پھر میں نے اس معصوم سے بچے کو دیکھا اور اپنی معصوم بیوی کو دیکھ کر میرا سارا غصہ خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ میری بیوی کو عادت تھی کہ وہ گھر میں کسی بھی کونے میں دودھ کا پیالہ رکھ دیا کرتی تھی، اور یہ عادت اس کی شروع سے ہی تھی، مگر میں نے کبھی زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ روز ہی گھر کے کسی نہ کسی کونے میں کسی پرانے برتن میں تھوڑا سا دودھ رکھ دیا کرتی تھی۔ اور جب سے ہماری شادی ہوئی تھی ہمارے گھر میں بلیاں بہت آنے لگ گئی تھیں، مگر وہ بلیاں گھر کے اندرونی حصے میں کبھی نہیں آئی تھیں، اس لیے مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مگر پھر میں نے فائقہ سے کہا کہ اسے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ جانوروں کو کھانا وغیرہ ڈال سکتی ہے، مگر اس بات کا دھیان رکھے کہ گھر کے رہائشی حصے میں گندگی نہ پھیلے۔ اور فائقہ نے اپنی عادت بنا لی تھی، وہ بلیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کچھ برتنوں میں دودھ ڈال کر گھر کے مختلف حصوں میں رکھ دیتی، اور چھت پر بھی پرندوں کو دانا پانی ڈالنا نہ بھولتی تھی، بلکہ ہر مہینے کے راشن میں وہ پرندوں کے دانوں کا لازمی لکھا کرتی تھی۔ اور مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں بھی اسے پرندوں کے لیے باجرہ لا کر دیتا اور وہ چھت پر رکھ دیتی۔ کیونکہ ہمارے گھر کے کچھ ہی دور کافی سارے کھیت تھے تو چھت پر کافی پرندے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور وہ ان کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔
پرندوں کو کھانا کھلا کر اور ان کے لیے صاف ستھرے برتن میں پانی رکھ کر جیسے اس کو ایک الگ ہی خوشی ملتی تھی، اور وہ انہی پرندوں کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب کر مجھے کہتی کہ اسجد میں اللہ کی اس بے زبان مخلوق کو دانا اس لیے ڈالتی ہوں کیونکہ یہ بے زبان پرندے اور جانور انسانوں کا احسان کبھی نہیں بھولتے، اور ہو سکتا ہے انہی کی بدولت اللہ میری جھولی بھر دے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ فائقہ کو خوش رکھ سکوں، مگر جو خلا ہماری زندگی میں تھا وہ تو پورا ہونے والا نہیں تھا۔ بریرہ بھابی کے بچے زیادہ تر ہمارے گھر رہتے تھے اور فائقہ نے ہمیشہ ان کا خیال بھی رکھا تھا، کیونکہ بریرہ بھابی نے میرا گھر بسانے میں فائقہ کی بہت مدد کی تھی۔ اگر امجد بھائی اور بریرہ بھابی ہماری مدد نہ کرتے تو میں غصے میں نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی جب فائقہ میری ماں کی خدمت بالکل اپنی ماں کی طرح کرتی تھی۔ فائقہ کے گھر والوں نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، جس سے مجھے اندازہ تھا کہ فائقہ نے میرے رویے کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں بتایا ہوا تھا۔ ویسے بھی اب میں پرانی باتوں کو بھول چکا تھا اور مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں اپنی بیوی کا خیال رکھ رہا تھا، اور جب میری بہنوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں ان کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو برا بھلا نہیں کہوں گا تو انہوں نے بھی مجھے الٹے سیدھے مشورے دینا بند کر دیے تھے، اور آخر میری آنکھیں کھل گئی تھیں کہ میری بہنیں ہی غلط تھیں، جبکہ میری بیوی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس بیچاری نے تو اپنی جان لگا دی تھی اپنا اور میرا گھر بسانے میں۔ اب بس اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ وہ جلد ہی ہماری جھولی بھی بھر دے، کیونکہ مجھ سے بھی تو اسی دنیا